آئیے جماعت اہل حدیث واقعی ولسان کی مختصر خدمات کیا رہی ہیں، اس کا مختصر سا خاکہ اور مختصر سا تعارف آپ سامعین کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں امیر شہری جمعیت اہل حدیث واقعی کے امیر فضیلت الشیخ نیاز احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور جماعت اہل حدیث واقعی ولسان کی مختصر خدمات اس پر مختصر سا خاکہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدر محترم، علماء کرام، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا جو اجتماع ہوا ہے، یہ جس شخصیت کی آمد پر منعقد کیا گیا ہے وہ ہے فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مولانا کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس بزم میں آپ لوگوں کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے جناب فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کی نوجوانی کے تعلق سے ایک اجلاس میں میں شریک تھا، وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور دوسرا یہ کہ جماعت اہل حدیث واقعی اصلاح ولسان گجرات کی خدمات کیا ہیں۔ آئیے میں پہلا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سن 1996 کی بات ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ اس وقت الحمدللہ 1995 میں آپ کی اس مسجد کا قیام عمل میں آ چکا تھا، اور 1992 میں ڈونگری پھریا مسجد اہل حدیث کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ ان دنوں 1996 کی بات ہے، سورت سگرام پورہ کے علاقے میں وہاں کی جمعیت کی طرف سے ایک اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں مولانا کا خطاب ہونا تھا جناب رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کا۔ میرے بھائیوں، سگرام پورہ کی پوری جماعت حاضر تھی، لگ بھگ پوری گجرات سے لوگ اس پروگرام میں آئے ہوئے تھے، اور واقعی کی نمائندگی کرنے کے لیے ڈونگری پھریا مسجد سے جناب مولانا خیر اللہ سراجی صاحب اور جناب ابو بکر بھائی صاحب اور کچھ لوگ اور جن کا نام مجھے یاد نہیں، گالا مسالہ کی مسجد سے مولانا گل حسن نصری حفظہ اللہ، مولانا نیاز احمد سلفی، چاند محمد جو اس وقت موجود تھے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے واقعی کی جماعت کی طرف سے نمائندگی فرمائی۔ مولانا کی تقریر کا جب وقت آیا، میرے بھائیوں، غیروں نے اسٹیج کے قریب آ کر کے پروگرام کو روکنا چاہا، اور پروگرام کو چند منٹوں کے لیے روک دیا گیا۔ میرے بھائیوں، وہاں کی جماعت نے پولیس فورس کو بلایا، پولیس فورس آئی، اور مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے جو اعتراضات ہیں مجھ کو آدھا گھنٹہ کا موقع دیا جائے، میں آدھے گھنٹے کے اندر ان لوگوں کے جو سوالات ہیں آدھے گھنٹے کے اندر میں پورا جواب دے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، پولیس نے آدھے گھنٹے کا موقع دیا، آدھے گھنٹے کے اندر الحمدللہ مولانا نے اس طریقے سے خطاب فرمایا کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بہت زبردست خطاب ہوا۔ لیکن میرے بھائیوں، لوگ حق کو اپنی طاقت کے زور سے دبانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مناظرے کی نوبت آئی، مناظرہ نہیں ہوا۔ وہاں کے جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ مناظرہ نہیں بلکہ مباہلہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس محفل میں مباہلہ ہوا۔ جناب ابو بکر بھائی صاحب، مولانا گل حسن نصری حفظہ اللہ اس وقت نوجوانی کے عالم میں تھے۔ میرے بھائیوں، لوگ اسٹیج کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن ان دونوں الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جماعت کا لوگوں نے باقاعدہ دفاع کیا۔ میرے بھائیوں، مباہلہ ہوا۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں حق پر ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کے روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور ہم حق پر ہیں،
اگر ہم حق پر ہیں تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، اور اگر تم حق پر ہو تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، مباہلہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد میرے بھائیوں سماچار میں آیا، خبر میں آئے کہ جس آدمی نے مباہلہ کیا تھا اس آدمی کا خاتمہ ہو گیا، وہ آدمی مر گیا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حق کی جیت ہوئی، اور دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے دکھا دیا کہ کون جماعت حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اور مولانا الحمدللہ آج تک بحیات ہیں اور دین کا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین مولانا سے دین کا جو بھی کام ہے اللہ رب العالمین بخوبی لے لے۔ میرے بھائیو، دوسری بات، جماعت اہل حدیث وافی ضلع ولسار گجرات کی خدمات۔ الحمدللہ ولسار ضلع میں 5 مسجدیں ہیں اور 6ٹھی مسجد زیر تعمیر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان مسجدوں میں الحمدللہ مکاتب بھی چل رہے ہیں۔ وافی شہر میں ڈونگری پھیلیا، کالا مسالہ اور پریٹھا میں 3 مکاتب بہت خوبی چل رہے ہیں۔ ڈونگری پھیلیا مدرسہ براج العلوم میں تقریباً 600 بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں، تو مدرسہ نور الاسلام کالا مسالہ میں تقریباً 400 بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ ان دونوں مکاتب میں دینیات کے علاوہ عصری علوم کا مکمل انتظام ہے۔ اس کے ساتھ دونوں مکاتب میں شعبہ حفظ کا قیام ہے، جس میں الحمدللہ تقریباً 40 بچے زیر تعلیم ہیں اور 40 بچے دونوں جگہوں پر الحمدللہ حافظہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مدرسہ احمد پریٹھا میں تقریباً 70 بچے اور بچیاں دینی تعلیم سے روشناس ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بچیوں کے لیے ڈونگری پھیلیا وادی میں عالمیت تک کلیت المحسنات کے نام سے ایک نسواں بھی قائم ہے، جہاں تقریباً 250 بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ مستقبل قریب میں انشاءاللہ کالا مسالہ میں بھی عالمیت تک ایک نسواں ادارہ کا قیام عمل میں آنے والا ہے انشاءاللہ۔ محترم خواتین حضرات، محترم سامعین، دعوت و تبلیغ کے ناحیہ سے بھی یہاں کی جماعت الحمدللہ حرکت میں ہے۔ وقفہ سے اجلاس عام، دینی اجتماعات کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کی سرپرستی میں اور شہری اور ضلعی جمعیت اہل حدیث وافی ولسار کے تعاون سے خواتین کے لیے خصوصی طور پر ہفتہ واری اور 15 روزہ دعوتی اور تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رفاہی کاموں کے لیے ضلعی سطح پر یونٹی چیریٹیبل ٹرسٹ وافی کے نام سے ایک رفاہی ادارہ بھی قائم ہے، جس کی نگرانی میں 15 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً 40 ضرورت مند گھروں میں بطور تعاون ماہانہ راشن بھی دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ سب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد آپ تمام احباب جماعت کے مشترکہ تعاون سے یہ کام چل رہا ہے، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ اگر آپ حضرات کا تعاون اسی طرح جاری رہا تو انشاءاللہ ہماری یہ جماعت، ہمارا یہ مدرسہ، ہماری یہ مسجد انشاءاللہ مزید ترقی کے راستے پہ گامزن رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی مدارس جتنے چل رہے ہیں اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے، حاسدین کی حسد سے بچائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بھی اس میں کام کر رہے ہیں، جو لوگ بھی اس کے اندر تعاون کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے، سب کی صحت عطا فرمائے، اور سب کی کمائی میں اللہ رب العالمین دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب میں اخیر میں جمعیت اہل حدیث مدرسہ نور الاسلام اور ضلعی جمعیت اور شہری جمعیت ولسار کی طرف سے میں آپ سبھی حضرات کو تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جمعیت کے پکار پر آپ نے لبیک کہا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سبھی لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔